اگر میں خدا کا جو تصور ان کوئی کے بالکل سوال نیا ہے، سے ہم نے نئے سرے سے سمجھنا ہے ہم، تو وہ پھر اجتہاد نہیں ہے، وہ پھر ایک دوسری بحث ہے، وہ دین کے اندر اجتہاد کا معاملہ وہ نہیں ہے۔ میں جی جو ان کے سوال سے سمجھ پایا ہوں قاضی انعام صاحب کے سوال سے کہ وہ یعنی جو ہمارا اظہار ہے، یعنی جو ایک تمدنی تہذیبی ضروریات کے تحت جو ایک اظہار تبدیل ہوتا رہتا ہے فی زمانہ، تو وہ اس اظہار کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا جو اظہار ہے وہ جو پہلے زمانے میں ایک اظہار تھا، اب وہ اظہار تبدیل ہو چکا ہے۔ ہر چیز کا بیانیہ گو کہ وہ پہلو وہی ہیں لیکن ان کا بیانیہ تبدیل ہو چکا ہے، تو ہمیں اپنے زمانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بیانیے کو تبدیل کرنا چاہیے۔ ہاں، اب یہ کافی مبہم بات ہے نا کہ وہ ہم، یا تو بات ان کی واضح سامنے آتی کہ وہ جی مثلا تھوڑی سی خدا کا تصور اگر ہے قاضی تو اس میں ہم، ہاں جی، تو وہ اس اور میں کیا تبدیلی سجیسٹ کر رہے ہیں کہ کیا، تو اس سے کیا سمجھ میں ہے آئے گا کہ وہ کہ کون کس وہ قسم کا بیانیہ یا اس کی پوری اسکیم کس تبدیل تبدیلی کرنے کی بات چاہ رہے ہیں کہ جو تو اس حوالے سے ہے کہ جی بھی تو جی وہ ہے۔ تو جب یہ ایک سوال آیا تھا واٹس ایپ کے اوپر مجھے کہ بھی جب جو ہے نا کہ ایک جو آپ نے ابھی فرمایا کہ گمراہی تو نہیں کہہ سکتے اس کو، کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آپ کو آزادی دی ہوئی ہے تو وہاں پر جو اتحاد ہے کیا اضافی تو نہیں، کہ جب کہ وہ گمراہی بھی نہیں ہے، جب آپ کوئی بھی رائے جیسے آپ کوئی بنیادی قوانین آپ کے سامنے واضح ہیں، جیسے کسی بھی قسم کے معاملے کو دیکھ جی لیتے ہیں، جیسے سود کا معاملہ ہے کہ سود جو ہے وہ حرام ہے کسی بھی شکل میں، یہ ایک بنیادی جی قوانین کا قانون کی حد تک یہ بات ہو گئی۔ اب اس کے ساتھ جو ضمنی معاملات ہیں، جو لین دین کے معاملات ہیں یا جو قرض کے معاملات ہیں، ان کی صورتوں میں جب وہ ایک چیز بالکل روز روشن کی طرح ہے کہ وہ ایک حرام چیز ہے، تو اس صورت میں جو اتحاد ہے، جو ہمارے مختلف قسم کی آراء ہیں جس کو ہم یعنی آج کے زمانی اعتبار کے سے دیکھیں تو ایک بہت ہی شدت کے ساتھ ان کو اپنایا جاتا ہے، تو کیا یہ چیزیں اضافی نہیں ہیں؟ دیکھیں نا سود اس کو اگر اس طرح یوں دیکھیں کہ مثلا سود ہے تو سود حرام ہے۔ اب سود کا کچھ شکلیں ہیں جو بالکل واضح ہیں اور قطعی طور پر ان کا سود ہونا یہ ہمیں قرآن اور سنت کے دلائل سے معلوم ہے۔ تو اب ظاہر ہے وہاں تو حلال حرام کی بحث آتی ہے کہ اگر ہم اس سود کو حلال کرنا چاہیں تو وہ ظاہر اجتہاد کے دائرے میں نہیں، وہ شریعت کی تحریف کے زمرے میں آئے گا۔ لیکن ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اور صحابہ کے دور سے لے کر آج تک بہت سی شکلیں کاروبار میں لین دین میں ایسی پیدا ہوتی رہی ہیں جن کے بارے میں جن کو کیٹیگوریکلی سود کے تحت لانا کہ یہ ان پر سود کا اطلاق ہوتا ہے یہ مشکل ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں اہل علم کی ہمیشہ ایک اجتہادی اختلاف ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا سود کے ساتھ مشابہت اس درجے کی پائی جاتی ہے، ایسی پائی جاتی ہے کہ ہم اس کو بھی اس کے تحت مانیں، یا یہ اس کی نوعیت تھوڑی سی اس سے مختلف ہے۔ تو اس طرح کے معاملات کے بارے میں میں اپنی اسی رائے پر اس کو دہراؤں گا کہ ایسے معاملات جن پر ہم سود کے حکم کو اپلائی کرتے ہوئے اہل علم کا اس میں اختلاف ہو کہ کیا اس کی نوعیت وہ ہے یا وہ نہیں ہے، تو اس میں ہم گمراہی کا یا شریعت کی تحریف کا حکم نہیں لگا سکتے۔ جب وہ اس تو معاملہ اس میں تو اجتہاد وہ کا ہے تو آپ کی جی اس میں اختلاف ہوگا۔ لیکن اس کو میرے نزدیک زیادہ جی صحیح رائے یہ ہوگی، آپ کے نزدیک دوسری ہوگی، لیکن اس میں جو بھی رائے ہو میرے خیال میں اس میں یہ کہنا کہ آپ کی رائے گمراہی ہے یا شریعت کی تحریف ہے یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے۔ یعنی اگر جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو بنیادی احکامات دیے گئے ہیں وہ انسان کے قیامت تک کے لیے جو ضرورت ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے دیے گئے ہیں، وہ کسی بھی معاملے میں لے لیں کہ انسان جہاں سے یعنی کوئی ایسے معاملات جہاں سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے، اس کی گمراہی یقینی ہے، تو وہ تو مکمل طور پر انسان کی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے انسان کو پہنچا دیے ہیں، اور جو انسانی معاملات بھی ہیں
میرا خیال ہے کہ اس کے بیانیے میں ہی کچھ فرق ہے، یعنی جو اس کا اظہار ہے تمدنی حوالے سے لے لیں، سماجی حوالے سے یا شخصی اعتبار سے بھی، اور دور جدید کے حوالے سے تھوڑی سی ٹیکنالوجی کی اور سے، وہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، لیکن بنیادی جو اس کے لوازمات ہیں وہ بالکل وہی ہیں جو عام انسان کے کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ تو جب ایک چیز جو ایک واضح نہیں ہے اور ہم اس کے اوپر کوئی رائے قائم کرتے ہیں اہل علم حضرات، اور مختلف یعنی شواہد کی بنیاد پر اس چیز کو ریلیٹ کرتے ہیں کسی چیز کے ساتھ، تو کیا یہ یعنی وہ بات جو ہے وہ اضافی نہیں ہوگی اس کی؟ یعنی ایک چیز جیسے نہیں ایک اضافی اس وہ معنی مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے بنی اسرائیل والا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو گائے ذبح کرنے والا ایک معاملہ تھا، کہ انہوں نے سوالات پوچھ ہوں، پوچھ کر اپنے اوپر ہی ایک غیر ضروری پابندیاں عائد کر لی تھی۔ یعنی وہ پہلے تو یہ تھا کہ گائے کاٹو اور اس سے کام ہو جائے گا، تو کیا ہم بھی جی اسی جی جو ہے نا روش کا شکار تو نہیں ہے کہ ہم جو یہ جو اتحادی مسائل ہیں ان کو لے کر کہ ہم جو ہے نا وہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کا یہ کہ نہیں، ہم غیر ضروری اضافی پراپرٹیز جو ہیں اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں نہیں یہ رویہ موجود ہے بہت ساری چیزوں میں، لیکن اس کو ہم بالکل جنرلائز نہیں کر سکتے نا۔ یعنی ہم یہ کہیں کہ اجتہاد کے جو بھی دائرے میں آنے والے معاملات ہیں وہ سب اسی نوعیت کے ہیں، اور ان میں ہمیں بالکل یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا قرآن اور سنت کی کچھ اصولی رہنمائی ایسی ہے جو ہمیں اس معاملے میں گائیڈ کر رہی ہے، یا بالکل ہی یہ تجربے اور انسانی تمدن سے متعلق معاملہ ہے۔ تو دو طرح کے معاملات میں فرق کرنا پڑے گا، جو عرف کے معاملات ہوتے ہیں، تمدن کے انسانی تجربے کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں تو وہی اصل ہوتا ہے، اور اس میں تو فقہ میں یہ قانون بھی مان لیا گیا ہے کہ ایسے معاملات میں اصل میں آپ کا عرف اور تمدن وہ خود ایک سورس ہے قانون کا۔ جو آپ کا عرف اور تمدن ہے وہ ایک بہت بڑا سورس ہے اسلامی قانون کا، اس میں صرف وہاں فقہ یا قانون یا اجتہاد دخل دیتا ہے جہاں یہ خدشہ ہو کہ دین کا کوئی حکم یا اس کی کوئی ترجیح جو ہے وہ وائلیٹ ہو رہی۔ تو ان پرنسپل تو اسلام کا جو سٹرکچر ہے قانون کا، اس میں تو یہ ساری گنجائشیں موجود ہیں، عرف، عمومی مصالح، معاشرت کے فوائد، انسانی نسل کے فوائد، یہ ساری چیزیں خود بجائے خود ایک ماخذ ہیں جن کی روشنی میں ہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ رویوں میں ہم ظاہرہ بات کر سکتے ہیں کہ بعض چیزوں میں اہل اجتہاد کے رویے، اہل علم کے رویے کیا اس کے مطابق ہیں یا نہیں، تو ضرور جہاں اس طرح کی رویے ہوں تو وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے، وہ اس پر توجہ دلانی چاہیے اہل علم۔ لیکن عمومی طور پر ہمارے جو اہل علم کے رویے ہیں وہ یعنی وہ دروازوں کو بند کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں جو اسلامی وہ ایک اصل میں میرا خیال یہ ہے، جی جو میری ریڈنگ ہے وہ اس طرح کا کوئی بھی ایک عمومی حکم لگانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اگر موقع ہو تو ہم جائزہ لے کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہی دور جو ہے نا 20ویں صدی کا، اس میں جہاں ہمیں اہل علم علماء کچھ بہت سی چیزوں کے بارے میں جو ہمیں لگتا ہے کہ بہت اہم نہیں ہے یا اس پہ بہت زیادہ ایک سٹینڈ لیتے ہوئے لگتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں بہت بڑی بڑی چیزیں، سسٹمک لیول کی چیزیں، ان کو وہ راستہ دے رہے ہوتے ہیں، ان کا گنجائش پیدا کر رہے ہوتے ہیں، ان کی مطلب جو آج کی جدید دور کے پورا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اور اکنامک سسٹم ہے اور پوری اس کو آپ دیکھیں علماء نے جو تبدیلی آئی ہیں بڑی بڑی پورے دنیا کی سطح پر مسلمان معاشروں کے سٹرکچر سارے بدل گئے، تو وہاں پر وہ دیکھیں وہ رد و قدا نہیں کر رہے، وہاں وہ ان کو گنجائش دے رہے ہیں، جواز دے رہے ہیں، ان کے لیے راستے نکال رہے ہیں۔ تو لیکن آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، تصویر کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، لاؤڈ سپیکر کا مسئلہ ہے، اس میں وہ ایک، تو اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ اس کے پیچھے جو علمی پیراڈائم ہے اس کا مسئلہ اتنا نہیں ہے جتنا اس جو تہذیبی صورتحال ہے اور اس میں اہل علم کا کردار جو اور شناخت کا جو مسئلہ ہے نا، جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ خطرے میں ہے ان کا کردار اور معاشرے میں ان کا جو اثر و رسوخ تھا وہ خطرے میں ہے، تو جہاں جہاں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پوزیشن لینے سے ہم اپنی اس شناخت کو
محفوظ کر سکتے ہیں یا اس کو قائم رکھ سکتے ہیں، وہاں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی پوزیشن لے لیتے ہیں سخت، لیکن بڑی بڑی چیزوں پہ وہ پوری طرح اجتہاد کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو اس کو دیکھنے تو اس کا کا ذرا مطلب ہے کہ وہ ایک ان کے تھوڑا لیے سا ہمیں اہم الگ جو ہے فریم وہ ورک ایک بنانا پڑتا کہ بھی ان کے جو ہے پیش نظر اسلام نہیں بلکہ اپنی شناخت ہوتی ہے۔ نہیں، اسلام نہیں، مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا، مذہب اور مذہبی علماء کا معاشرے میں ایک کردار باقی رہنا، یہ جو ہمارا تصور ہے معاشرے کا، مذہبی معاشرت کا، یہ اس کا حصہ ہے نا، اور ہماری پوری جو روایت ہے اس میں علماء کا اور اہل علم کا یہ کردار رہا ہے، اور معاشرے کے مذہبی ہونے کا ایک لازمی ایک جز ہے کہ اس میں اگر اہل علم نہیں ہے اور وہ ان کا احترام نہیں ہے، ان سے لوگ رہنمائی لیتے نہیں، اور وہ گائیڈ کرنے میں لوگوں کو ان کا کردار نہیں ہے، تو ظاہر ہمارا مذہبی معاشرت کا تصور مکمل نہیں ہوتا۔ تو ظاہر بات ہے کہ علماء اس تصور کے وارث ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کردار باقی رہنا چاہیے، اور کچھ حالات جو ہیں وہ ایسی دباؤ پیدا کرتے ہیں کہ ان کو اس طرح کی کچھ پوزیشنز لینی پڑتی ہیں۔ تو میں تو تھوڑا سا اچھا اس کو سر، یہ ناقدانہ بھی دیکھتا ہوں، لیکن تھوڑا سمپیتھیٹک ہمدردی سے بھی دیکھتا ہوں کہ وہ ایک آخری بات سر جی، کہ جو ایک اجتہاد کے حوالے سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے، تو اس سے ویسے یہ بھی تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے اس کی دلیل کے لیے، یہ اس کی رد کے لیے بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے سنا کہ میں اجتہاد کروں گا، یعنی میں اپنے غور و فکر سے کسی بات کا نتیجہ نکالوں گا، جب قرآن و سنت سے مجھے چیز نہیں ملتی تو میں اجتہاد کروں گا، تو اس کا مطلب کہ میں اپنے غور و فکر سے کام لوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی کہ ایک آزادانہ فکر یہ رکھتا ہے یہ انسان، تو اس جی حوالے سے جو ہے جی کہ ہم جو ہم اس کی دلیل میں دے رہے ہیں وہ اس کی رد میں بھی تو ہو سکتی ہے۔ ہاں، اب ظاہر اس میں سوال اہم بن جاتا ہے نا کہ رائے سے وہاں کیا مراد ہے، تو اب اس حدیث میں تو کوئی بہت زیادہ وضاحت نہیں ہے کہ معاذ ابن جبل وہ رائے کا لفظ کن معنوں میں بول رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر اس کی انٹرپریٹیشن آپ ایک اور طریقے سے کر سکتے ہیں، جو تھوڑا ذرا کنزرویٹو پوائنٹ آف ویو سے اہل علم دیکھیں گے وہ دوسرے طریقے سے کریں گے، تو اس حدیث کو تو ایک سے زیادہ طریقوں سے، اور اس میں رائے کو اور اس کے پیرامیٹرز کو ڈیفائن کرنے کے تو امکانات موجود ہیں، مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ چلیے سر، ابھی ہمارے پروگرام کی جو گفتگو ہوئی ہے، اگر آپ اس کو سمیٹتے ہوئے اختصار اور جامعت کے ساتھ کچھ فرمانا چاہیں کہ تو کیا کہیں گے؟ میں تو یہ دو تین نکات، چونکہ ہمارا جو عنوان ہے گفتگو کا وہ تھا عام آدمی، عوام اور اجتہادی مسائل، تو میرے خیال میں یہ جو دو تین نقطے ہم نے شروع میں سوالات اٹھائے تھے انہی پر ہم اس کو سم اپ کر سکتے ہیں، کہ جہاں اجتہاد دین کو سمجھنے اور دین کے منشا کو سمجھنے کا نام ہے، اور یہ اس کی مختلف سطحیں ہیں، اس کی نوعیت مختلف حالات میں مختلف ہوتی ہے۔ اجتہاد کے کچھ شکلیں وہ ایک دینی مہارت کا، ایک علمی بصیرت کا، اور ایک اسکالرلی جو انگیجمنٹ ہے قرآن وہ چاہے اس کا تقاضا کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہاں پر وہ علمی شرائط جو لوگ پوری کریں گے انہی کو اس میں رائے دینی چاہیے۔ لیکن اجتہاد کے اور مختلف سطحیں ہیں، اور کئی سطحوں پر عام لوگ بھی جو اصل میں علماء کی رائے کو کنزیوم کرنے والے یا ریسیور ہوتے ہیں، وہ بھی اجتہاد کرتے ہیں، اور ان کو بھی اجتہاد کی نہ صرف یہ کہ گنجائش موجود ہے بلکہ ان کو وہ ایکسرسائز کرنا چاہیے۔ تو جہاں اہل علم میں اختلاف ہو، ایک سے زیادہ آراء ہو، وہاں پر اپنے لیے انتخاب کرنا اپنے ضمیر کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق، یہ عام آدمی کا اجتہاد ہے۔ جہاں قرآن میں، سنت میں ایک عمومی رہنمائی دے دی گئی ہے، لیکن اس کو عمل میں لانے کے لیے، اس کو اپلائی کرنے کے لیے کوئی متعین حدود نہیں بتائی گئی، تو وہاں پر بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی صورتحال کے مطابق اور اپنے فہم کے مطابق اس کی ایک شکل متعین کر سکتا ہے، تو یہاں بھی ایک عام آدمی اپنے فہم سے، اپنے اجتہاد سے، بصیرت سے کام لے سکتا ہے۔ تو یہ تو ہے عام آدمی کے نقطہ نظر سے۔ اہل علم کا جو اس میں کردار ہے
وہ میرے خیال میں بنیادی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ جہاں ایک سے زیادہ آرا ہوں تو وہ لوگوں کو اپنی رائے ضرور بتائیں، ان کو گائیڈ کریں، لیکن ان میں تعصب نہ پیدا کریں، خاص طور پہ گروہی تعصبات کہ وہ اس مکتب کے عالم سے پوچھیں، اس سے نہ پوچھیں، یا فلاں کے پاس جائیں فلاں کے پاس نہ جائیں. یہ تعصبات مسلمانوں کے معاشرے میں پیدا نہیں کرنے چاہیے. اور اسی طرح لوگوں کے اندر اگر مذہبی یا شدت پسندی کا ایک رویہ نظر آ رہا ہو اور وہ بہت چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں کو ایک بڑا مسئلہ بنا کر چاہ رہے ہوں کہ اس میں کوئی ہمیں واضح متعین حکم ملے جو ہم اپنے اوپر بھی نافذ کریں اور اپنے ماحول میں بھی لوگوں کو بتائیں کہ ہاں نہیں یہ ایک شرعی حکم ہے، اس کی پابندی کرو، تو اس رجحان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں وہ صرف اپنے لیے نہیں پوچھ رہے ہوتے، زیادہ تر آپ کو وہ ان کے مزاج میں نظر آئے گا کہ وہ ایک حکم پوچھ کے آپ سے، تو اب وہ دوسروں پہ مسلط ہونا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہم نے مولانا صاحب سے ایک بات پوچھا ہے، یہ بات تو قطعاً درست نہیں ہے، تو خبردار تم نے ایسا کیا. تو یہ ایک بڑی خطرناک چیز بن جاتی ہے. تو اس رویے کو اہل علم کی کو یعنی چاہیے کہ حوصلہ شکنی کریں تاکہ وہ آدمی اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دین سے تنفر کا موجب نہ بن جائے. تو یہ میرے خیال میں ہماری گفتگو کے آج کے چند اہم نکات ہیں جو ہم گفتگو کے حاصل کے طور پر اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ سر، بہت محبت آپ کی کہ آپ نے وقت دیا. تو عزیزان من کے اتحاد جو ہے انسان کی فکری ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف آراء کا قائم کرنا ہے. اور جیسا کہ ہم تمام لوگ یہ جانتے ہیں اور ہمیں یہ چیز جو ہے روز روشن کی طرح ہے ہمارے سامنے کہ جو اہل علم حضرات ہیں ان کی جو آراء ہیں وہ خاص طور پر علم پہ مبنی ہوتی ہیں. تو جو پاسبل بیسٹ ویز ہوتے ہیں وہ ان آراء میں اپنی آراء میں وہ واضح کرتے ہیں. تو جو بھی چیز ہو ان اہل علم حضرات سے جو ہے وہ ہمیں مل رہی ہوتی ہے وہ اس کے پاسبل بیسٹ ویز ہوتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی بیسٹ وے کو ہم اپنا سکتے ہیں، کسی بھی اچھے آپشن کو اپنے لیے چن سکتے ہیں. بہت شکریہ، اور اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.